ہم نبی کو کسی طرح راضی کر لیں گے۔ یہ بات ہے قرآن کی۔ آپ کو یہ سارا مال دیں گے۔ یہ بات ہے مشرکین مکہ کی۔ تم جس سے چاہو شادی کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے خلاف مشرکین مکہ مخالفت کا طوفان تو برپا کر چکے تھے، لیکن ابھی قریش کے سردار یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح مصالحت پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے وقتاً فوقتاً وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصالحت کی مختلف تجویزیں لے کر آتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو مان لیں۔ اب مشرکین مکہ کی مختلف تجویزیں دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو یہ سارا مال دیں گے۔ ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں گے۔ تم جس سے چاہو شادی کر لو۔ آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بطن کو برا نہ کہو۔ آپ بس ہماری ایک بات مان لیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ قریش کے سرداروں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں یعنی لات اور عزیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو قریش کی ان تجویزوں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی تجویزیں پیش کی تھیں، اور اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ 2 ٹوک جواب دے کر کفار کی اس امید کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے سورہ قریش نازل فرما کر کفار کی اس امیدوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے راستے ہر لحاظ سے مختلف ہیں، لہٰذا کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز درست نہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں غیر مسلموں کے طریقوں پر چلے اور ان کی پیروی کرے، خواہ ان کی عبادتوں میں یا ان کے رسم و رواج میں یا ان کے رہن سہن میں یا ان کی وضاقتہ میں یا ان کے فیشن میں یا ان کے تقریبات و شادی بیاہ میں یا ان کے تجارت کے حرام طریقوں میں یا ان کی زندگی کے طور و طریقہ میں۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کریں اور غیروں کے طریقوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔